والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وقال عليه السلام لو كان بعد النبي لكان عمر رضي الله تعالى عنه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، آج سے 45-46 برس قبل سپٹمبر کے مہینے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور امت مسلمہ میں ہمارے جن بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا، انہوں نے ہر مسلمان اور بر صغیر کے ہر انسان کو یہ بتایا کہ لا نبی بعدی میں لا نفی جنس، اور جب یہ لا آ جائے تو اس کے بعد کسی بھی قسم کی کسی چیز کا وجود باقی نہیں رہے۔ میرے محترم دوست، یہ تحریک 40 سال چلی اور 40 سال کے بعد 1945 کے ستمبر میں 1974 کے سپٹمبر میں قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پا۔ اس لیے ستمبر کے مہینے میں پوری دنیا میں تحفظ ختم نبوت کے اجتماعات منعقد کیے جاتے تاکہ مسلمان اپنا سبق بھولے نہیں، اس لیے کہ نبوت انسان کی ضروریات میں سے ایک سب سے بڑی ضرورت۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ آج سے 30 سال پہلے سیاسی جماعتیں یہ نعرہ لگاتی تھیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان۔ آج دنیا بدل گئی ہے اور آج کی بنیادی ضرورتیں انٹرنیٹ، روٹی کے لیے کم از کم ضروریات کا ہونا اور سر پہ چھت کا ہونا بنیادی ضروریات میں سے۔ تو زمانہ جیسے جیسے آگے جاتا رہتا ہے ضروریات بدلتی رہتی، لیکن ایمان کی ضروریات میں جو چیز 25,000 سال پہلے ضرورت تھی وہی قیامت تلک کی ضرورت رہے گی۔ ایک زمانے میں جنت میں جانے کے لیے جس کلمے کی ضرورت تھی اس کلمے کا نام تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ تو جو لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت میں تھے، جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیتے تھے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری تھا، اور ہر نبی کو یہ اعلان کرنا پڑتا
کہ دنیا کا آخری نبی جو آئے گا وہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم دوست، اس لیے دنیا میں جتنے بھی کلمے آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے جس چیز کو دین کی بنیاد بتایا وہ ادب۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین نام ادب کا۔ اور جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کے کردار میں تو بو آتی ہے، اس گندے عقیدے کے ساتھ ان کے لب و لہجے میں بھی گندگی اور بدبو پیدا ہو جاتی۔ ابھی چند مہینے پہلے ہمیں ایک ایسے جہاز میں سفر کرنا پڑا جس میں امریکہ سے بڑے مالدار یہودی انگلستان جا رہے۔ ان کروڑ پتی یہودیوں نے کالے رنگ کا کوٹ پتلون اور کالے رنگ کا ہیٹ پہن رکھا اور بہترین خوشبوئیں لگا رہی ہوئی تھی، لیکن ان کے بدن کی ایک ایک انداز سے بدبو کی کیفیت پیدا ہو رہی۔ اس لیے کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کی لباس میں بھی بو ہوتی ہے، اس کے انداز میں بھی بدبو ہوتی ہے، اور اس کی ہر چیز بدبودار ہوتی ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں عرض کر رہا، حقیقتاً جو یہودی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دشمن ہیں ان میں بدبو پیدا ہو جانا فطرتی بات، اس لیے کہ کائنات کی خوشبو سرکار دو عالم، جان دو عالم، روح دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ عبارت۔ اور جو گستاخ ہوں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح سے آتی ہے کہ ان کو کسی طور پر بھی چین نہیں آتا۔ گستاخ جو ہے اس کی چھوٹی سی گستاخی بھی اس کو ایمان سے باہر کر دیتی۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بے ادب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس تو نہیں، صرف آپ کے مبارک جوتے کی توہین کی، خرج من الایمان ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے خارج۔ مثلا کسی نے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتی کو اگر توہیناً جتڑی کہہ دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے خارج۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے محترم دوست، ادب
ضروریات ایمان کا ایک بنیادی پہلو. ادب کے بغیر دنیا میں کامیابی کا کوئی انداز خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. صاحبو، آج یہ تحفظ ختم نبوت کا خوبصورت سا اجتماع، اس میں جو ساتھی تشریف لا رہے ہیں اور جو لا چکے ہیں اور جو لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، صرف نیت کی بنیاد پہ ہی اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں ایک قانون دیا کہ جو گستاخ رسول ہو اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. ایک مکۃ المکرمہ کی غلام عورت تھی، وہ اپنے سرداروں کی خوشی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے ادبی کیا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اعلان فرما دیا کہ تمام گستاخان نبی دنیا میں باقی نہیں رہنے چاہیے، تو وہ عورت بیت اللہ کا پردہ لے کر اس میں چھپ گئی، غلاف کعبہ میں چھپ گئی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ کہیں بھی چلی جائے، اس نے جو گستاخی کی ہے اس کو ایک لمحے کے لیے روا نہیں رکھا جا سکتا. چنانچہ اس غلاف کعبہ میں لپٹی ہوئی عورت کو بھی دھجیاں اس کی فضائے آسمانی میں بکھیر دی. اس لیے میرے محترم دوست، یہ عقیدہ ختم نبوت ادب کی بنیاد، اور جتنے بھی لوگ اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ کرتے ہیں ان کا ایمان چلا جاتا. ہمارے امام نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے اور کوئی اس سے یہ پوچھ لے کہ بھائی یہ جو تو نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے، تو فرمایا جس نے اس سے دلیل پوچھی وہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتد ہو. اور دنیا میں زندگی کی سب سے بڑی قیمت ایمان، اور ایمان کی بنیاد حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور نبوت کی امامت پر کامل ایمان. کامل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی شک و شبہ نہ رہے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ نے انسانوں کی پیدائش کا کوئی فیصلہ بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت ہی میری ختم نبوت کا فیصلہ فرما لیا. اس لیے میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے جتنے بھی گستاخ ہو سکتے ہیں، جن کو قادیانی کہتے ہیں،
ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین ایمان کے تقاضوں کے خلاف۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج اس بنیادی لا تعلقی کو لوگوں کے ضمیر کی آواز بنانا ایمان کا سب سے بڑا تقاضا۔ ابھی ہمارے حضرت تشریف لائے، تفصیل سے تو بیان وہی فرماویں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر جو لوگ معذب ہیں وہ اہل سنت والجماعت، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آگے بڑھ کر صحابہ کی غلامی کا انداز اختیار۔ دارالعلوم دیوبند جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی، وہاں چپڑاسی سے لے کے شیخ الحدیث تک کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا کوئی مرشد نہ ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو، جس کا کوئی رہنما نہ ہو۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اپنی روحانی تربیت کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا نگہبان بنا کے رکھے۔ 80 سال کی عمر بھی ہو جائے اور ان کے مرشد نہ رہیں تو وہ کہیں نہ کہیں موت تلک اپنا مرشد تلاش کرتے۔ دنیا میں جو علماء، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں لکھنؤ کے حضرت اقدس مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آج سے 35 سال پہلے لکھنؤ سے لاہور تشریف لائے۔ مولانا علی میاں صاحب ہمارے شیراں کے پڑھے ہوئے اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب کی عمر مبارک اس وقت 80 برس تھی۔ جیسے ہی حضرت کے لاہور آنے کا معلوم ہوا تو اذان مغرب سے پہلے شیراں والا میں بریلوی مکتبہ فکر کے عالم علامہ طاہر القادری صاحب جوتی اٹھائے ہوئے اندر تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ گارڈ، ہزاروں خادم، لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا علی میاں صاحب کی عظمت ایسی ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کوئی شاگرد، کوئی خادم بھی لانا خلاف ادب سمجھا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اسلام پھیلا ہی ادب کی وجہ سے ہے اور اس کی بقا بھی ادب کی وجہ سے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہماری مسجد شیراں والا دروازہ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انجمن خدام القرآن کے سربراہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی دونوں جوتیاں ہاتھ میں لیے ہوئے تشریف لے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ خالد مسجد کے ویلری گراؤنڈ کے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، اور علماء، شیوخ الحدیث، ائمہ مساجد، ان کی تو قطاریں لگی ہوئی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھیے آج یہاں پر اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور سب کے سب مولانا علی میاں صاحب کے آگے ایسے بیٹھے ہیں جیسے شاگرد استاذ کے سامنے بیٹھے۔ اور بیٹھنا ایسے نہیں تھا جیسے آپ حضرات تشریف فرما،
بلکہ سب لوگوں کا بیٹھنا ایسے تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں اور وہ ذرا بھی حرکت نہ کریں۔ میرے محترم دوست، تو دین اور دین کا مزاج یہ علماء سے سیکھا جاتا، علماء کی صحبت سے اس کو پرکھا جاتا۔ اور دین کی سب سے بڑی علامت ادب ہے، اور ادب کا سب سے بڑا تقاضا اپنے بڑوں کو بڑا سمجھنا اور اپنی ذات کی نفی کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین کام لوگوں کی خدمت کرنا۔ فرمایا خیر الاشغال خدمت الناس، دنیا میں سب سے بہترین کام، سب سے بہترین کام لوگوں کی خدمت۔ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے والد گرامی حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ 7 برس کے تھے کہ ان کی والدہ نے ان کو، ہماری دادی جان نے ہمارے حضرت کو دارالعلوم دیوبند بھجوا دیا۔ جب ہمارے حضرت دیوبند چلے گئے تو ہماری دادی جان نے خط لکھا کہ بیٹا تم دیوبند پڑھنے تو گئے ہو، لیکن تعلیم بغیر ادب کے نہیں آتی۔ اگر تم کتابیں لے کر پڑھنے کے لیے اپنی درسگاہ میں جا رہے ہو اور راستے میں تمہارے مدرسے کا کوئی استاد آئے اور کہے کہ میں سبق پڑھانے جا رہا ہوں، تم یہ سبزی میرے گھر دے آؤ، تو یہ نہ کرنا کہ تم کہو کہ میرا خود پڑھنے کا وقت ہے، اس کی بات مان لینا، اپنے استاد کو اچھا جی کہنا، سبق کو چھوڑ دینا اور اس کے گھر سبزی دینے چلے جائیں۔ اور پھر ہماری دادی اماں نے ہمارے حضرت کو لکھا کہ بیٹا سبق تو تم پھر بھی پڑھ لو گے، لیکن استاد کی خدمت کا یہ موقع ملے دوبارہ نہ ملے، یہ قسمت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، دنیا میں آج اسلام باقی اس لیے ہے کہ اس کے پہنچانے والے لوگوں کی خدمت کو اپنا مزاج سمجھتے۔ دیکھیے مکہ مکرمہ یہاں سے 2-2.5 ہزار میل دور، لیکن ابھی اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 33 سال ہوئے تھے تو ملتان میں اسلام پہنچ گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی موبائل تھا، کوئی انٹرنیٹ تھا، کوئی ای میل تھی، بلکہ اس کی وجہ مسلمانوں کی خدمت تھی۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سرعت کے ساتھ آگے سفر کرتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کتنے ہی بڑے دشمن کا تذکرہ کیوں نہ کریں، لیکن اس کا جو پروٹوکول ہے، اس کا جو ادب ہے، وہ ہم ہمیشہ ملحوظ خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تم کافروں کے جھوٹے خداؤں کو ان کے سامنے گالی مت دو، اس لیے کہ وہ تو اس کو واقعی خدا سمجھتے۔ ان کے جھوٹے خدا کو گالی دینے سے تم اپنے خدا کو بھی گالی پڑوانے کا ذریعہ بن جاؤ۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ 1974 کی ختم نبوت میں، تحریک ختم نبوت میں، جب ہمارے قائد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے سربراہ
مرزا ناصر احمد پہ جرح فرماتے تھے تو وہ اس کو بے ادبی سے نہیں بلاتے، بلکہ کہتے جناب مرزا صاحب ادھر تشریف لائیے، میرے یہ اشکالات ہیں، میرے یہ اختلافات ہیں، آپ اس کا جواب دے کر امت مسلمہ کو مطمئن فرمائیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے دنیا میں دین پہنچانے کا جو انداز تھا اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت، انسانیت کا ادب اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ تو جو اسلام غیر مسلموں کو بھی ادب اور تمیز سے مخاطب کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اپنے نبی کا ادب لوگوں کو کیسے سکھاتا ہو۔ اس لیے میرے محترم دوست، آپ کے محلے میں اسلام کا سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑی مثال آپ کے محلے کے امام الصلاۃ، اس مسجد کے امام اس پوری سوسائٹی میں سب سے قابل احترام۔ یہ محمد اجمل قادری نہیں کہہ رہا، یہ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اے لوگو تم میں سے مالدار، تاجر، پیسے والا یہ عزت کے لائق نہیں، بلکہ سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب ہم ایک قاری صاحب کی عزت کریں گے، ایک امام صاحب کی عزت کریں گے، تو وہ اصل میں عزت اسلام کی ہوگی۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو شوگر کا مرض تھا، اور شوگر کے مریض کو جب رفع حاجت ہو یا ان کو بیت الخلاء جانا ہو تو ایک دم تیز تقاضا سامنے آتا اور ان سے صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو حضرت ایک دن سبق پڑھانے کے لیے مدرسے تشریف لائے، تو آپ کے خادم نے حضرت کی جوتی کو بڑے احترام سے صاف کیا اور اپنے رومال میں لپیٹ کے رکھ دیا، اور جا کے اپنے کمرے میں تالا لگا دیا۔ جب حضرت کو ایک دم بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوئی تو انہوں نے فرمایا بھائی مولوی عبد الغنی صاحب میرا جوتا، انہوں نے کہا حضرت فلاں جگہ رکھا ہے۔ تو اس وقت شوگر کے مریض کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انتہائی مرض کی شدت کے باوجود حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی مولوی عبد الغنی، آپ نے تو آج ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن اپنی کیفیت کو اس انداز سے بتانے کے باوجود ان سے کسی قسم کے غصے کا معاملہ نہیں تھا۔ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں 40 سال کی غلامی میں ایک مرتبہ بھی سرکار نے مجھے نہیں ڈانٹا، اس لیے کہ اخلاق اور اپنے ماتحتوں اور چھوٹوں کے ساتھ حسن خلق یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہمارے اساتذہ جب مدارس میں پڑھاتے ہیں تو وہ طلبہ کو، چھوٹے طالب العلم کو بھی بھائی مولوی صاحب کہتے، اس لیے کہ اپنے چھوٹوں سے عزت کرنا اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی۔ لب لباب اور ماحصل یہ ہے
کہ تحفظ ختم نبوت تو ہمارے خوبصورت بھائی جو بالکل اندر سے بھی سفید ہیں اور باہر سے بھی سفید ہیں، اور یہ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا جامی صاحب کی بڑی توصیف فرماتے تھے، اور ان کی جوانی ایسی تھی کہ ختم نبوت کے یہ ایسے سپاہی ہیں اور ایسے سپاہی تھے کہ ان کی جوانی بتاتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے غلام کیسے ہو۔ یہ بیان فرمائیں گے تحفظ ختم نبوت۔ مجھے تو نبوت کی جو بنیاد ہے ادب، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ آپ اپنے بدترین دشمن کو بھی کبھی بے ادبی سے نہ بلا۔ ابھی چند مہینے پہلے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں علماء کی کانفرنس تھی، اس کے بعد پاکستانی اور ہندوستانی علماء نے وہاں پہ ایک بڑا مجمع بلایا، تو اس میں کسی نے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کے متعلق بہت باتیں کی کہ وہ ایسا آدمی ہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ایسا آدمی ہوگا، لیکن دشمن کو بھی بد اخلاقی سے بلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب دشمن کا نام بھی ہم نے بے ادبی سے نہیں لینا تو آپس میں اپنے بھائیوں کو بہت احترام سے بلانا چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا اکرام دین کی بنیاد ہے۔ اور آپ آج کے لوگوں کی جو بے دینی ہے اس کی وجہ آپس کی بے تکلفی میں ایک دوسرے کو غلط الفاظ کہنا، یہ دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ایک دوسرے سے اس طرح مخاطب ہوتے کہ دنیا حیران۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ ایک دوسرے سے کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے سے کتنے ہی بے تکلف کیوں نہ ہوں، لیکن آپس میں بلانا، دوسرے کا پس پشت نام احترام سے لینا سب سے بڑی دین کی بنیادی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے اندر 1000 برائیاں ہوں اور کسی اور جگہ اس کا بھرم بنا ہوا ہو، لوگ اس کو اچھا جانتے ہوں، تو ان لوگوں کے سامنے اس آدمی جس کا بھرم بنا ہوا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کے متعلق کوئی بات کہنا ایمان کے تقاضوں کے خلاف۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت انسانیت کی عزت ہے، اور انسانیت کی عزت دین کا اصل تقاضا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ادب کی تصویر بنائے اور ہمیں بے ادبی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔